ایک روز آخری نبی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ کسی گلی سے گزر فرما رہے تھے۔ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ تاجداری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بچے کو شفقت کے ساتھ گود میں اٹھا کر بہت پیار کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بچے پر خصوصیت کے ساتھ شفقت کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک بار میں نے اس کو میرے لخت جگر حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک آنکھوں میں ڈالتے دیکھا تھا۔ اس دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے روز اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، جس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرماتے ہیں، اور جو ان سے عداوت کرے وہ کتنا برا بندہ ہے۔ اور جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم و جفا کا سلوک کیا ان پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ناراض ہوئے ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے سلطنت و ممالک میں خطوط روانہ کیے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیعت کی درخواست پیش کی گئی تو آپ نے یزید کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرما دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا۔ اس کی وجہ سے یزید بہت مشتعل ہوا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ امام علی مقام بھی اس بات کو بھانپ گئے، چنانچہ آپ نے اپنے رفقا سے اجازت طلب کی کہ میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں۔ تو رفقا نے عرض کیا کہ حضور، جدھر آپ ہیں ادھر ہم۔ چنانچہ سارے خاندان کو اپنے رفقا کو لے کر امام علی مقام 4 شعبان 60 سن ہجری کو مدینے سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ چلنے سے پہلے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ عرش نشان پر الوداعی حاضری کے لیے آتے ہیں۔ وہ کس قدر رکت انگیز منظر ہوگا۔ وہ حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں جن کے نانا جان مدینے کے تاجدار ہیں، وہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جن کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ پاک میں آستانہ ہے۔ دنیا جہان کے لوگ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں اور امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام اپنی خوشی سے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ حالات مدینہ چھڑا رہے ہیں۔ امام علی مقام اپنا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں چلے آئے۔ مکہ مکرمہ میں اہل کوفہ کی طرف سے تقریباً 150 مکتوبات یعنی خطوط آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن میں کچھ اس طرح کے مضامین تھے: یا امام علی مقام، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے، اس لیے کہ یزید کا کردار اچھا نہیں۔ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم قیامت کے روز بری ہوں گے، اور ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ہمیں یزید سے نجات دلائیں اور اس کی بیعت سے بچائیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا امام، کوفی لا یوفی مشہور ہیں، یعنی کوفے والوں میں وفا نہیں ہے، آپ ہرگز کوفہ تشریف نہ لے جائیں،
کہ انہوں نے آپ کے بابا جان علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور یہ اپنے آپ کو شیعان علی یعنی علی سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں، مگر انہوں نے دغا کیا تھا۔ تو امام عالی مقام نے سر دست حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے روانہ کر دیا۔ چنانچہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر عازم کوفہ ہوئے۔ اہل کوفہ نے شایان شان استقبال کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور مطالبہ کیا کہ جلدی جلدی امام عالی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیجیے۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کی عقیدت دیکھی تو آپ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب روانہ کر دیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ امام عالی مقام کوفیوں کے مطالبے پر مجبور ہو کر 3 ذوالحجۃ الحرام 60 سن ہجری کو آپ نے اپنا قافلہ تیار کیا اور جانب کوفہ چل دیے۔ لیکن نیرنگی دوران دیکھیے، جس دن آپ عازم کوفہ ہوئے اسی دن سیدنا امام مسلم اور آپ کے شہزادگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ہی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ کوفہ صرف منزل رہ گیا تو حر بن ریاحی 1000 ہتھیار بند سواروں کے ساتھ آپ کے راستے میں حائل ہو گیا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اس کے پاس لے چلوں، اور یہ عرض کیا کہ میں مجبورانہ حاضر ہوا ہوں اور میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہے، اور یہ جرت مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اہل کوفہ نے مجھے پیغام بھیجے ہیں، اگر اہل کوفہ اپنے عہد سے پھر گئے ہیں تو میں اپنے وطن واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حر نے عرض کیا میں آپ کو واپس بھی نہیں جانے دے سکتا، مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے چلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کی بیعت کسی صورت نہیں کر سکتا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا محاصرہ کیے رکھا، وہ آپ کا عقیدت مند تھا، نمازیں بھی امام عالی مقام کی اقتداء میں اس نے ادا کی، لیکن اس کی مجبوری تھی، یہاں تک کہ امام عالی مقام نے کوفہ سے ہٹ کر ایک مقام پر نزول فرمایا، اور یہ محرم حرام کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام عالی مقام کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ ابن زیاد کا خط امام عالی مقام کے حضور پیش کیا گیا، جس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام عالی مقام نے انکار فرما دیا، جس پر ابن زیاد مشتعل ہو گیا، اور اس نے تہران کے گورنر عمر بن سعد کی سپہ سالاری میں ایک بہت بڑا لشکر کربلا پہنچا دیا، اور مزید امداد پر امداد بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جرار کربلا میں کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے نہر فرات پر مسلح پہرا بٹھا دیا اور آرڈر جاری کر دیا کہ خبردار اہل بیت میں پانی کا کوئی قطرہ نہ جانے پائے۔ یعنی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی کہ کافروں کو پانی پینے کی اجازت، جانوروں کو پانی پینے کی اجازت۔ پانی بند ہوا تو اس امام عالی مقام پر پانی بند ہوا کہ جس کا نانا مالک کوثر اور جس کا بابا مولا مشکل کشا ساقی کوثر ہے، خاندان اہل بیت پر پانی بند کر دیا تھا۔
اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے خرد سال فاطمی چمن کے نونہال پیاسے تھے، حقیقی مدنی منع ایک ایک قطرہ آب کے لیے تڑپ رہے تھے۔ نور کی تصویریں شدت پیاس سے دم توڑ رہی تھیں۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا۔ آل رسول کو ایک قطرہ پانی بھی میسر نہ آتا تھا۔ نہر کے کنارے تیمم کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھیں۔ اسی طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور پاک بیبیاں سب بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ اہل بیت نے اپنا خون بہانا تو منظور کیا، مگر اسلام کی عزت پر فرق آنا گوارا نہ کیا۔ 61 سن ہجری 10 محرم کا قیامت نما دن آ گیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ صبح دم حضرت امام عالی مقام نے اپنے رفقا و اہل بیت کے ساتھ اپنی عمر کی آخری فجر کی نماز بعد جماعت ادا کی۔ پیشانیاں سجدے کی لذتیں لے رہی تھیں، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام عالی مقام خیمے میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا سورج نکلنے والا ہے۔ امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک بھی قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک بھی لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترا۔ بھوک و پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں جنہیں 2-3 دن کا فاقہ پیش آیا ہو۔ پھر غریب الوطنی، مسافرت، گرم ریت، گرم ہوائیں، تیز دھوپ اور پھر اس میں بھی اڑتی ہوئی دھول، انہوں نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسا پسمردہ کر دیا ہوگا۔ ان غریبان وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر جرار مزید برآں۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور امام عالی مقام کے رفقا اور اہل بیت کو بلا کر مہمان بنانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ امام عالی مقام میدان کارزار میں تشریف لائے اور اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے درپے آزار نہیں، تم کیوں میری جان کے درپے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ یہ بھی دیکھو کہ میں کون ہوں اور میں کس کا منظور نظر ہوں۔ میرے نانا جان کون ہیں، میرے بابا جان کون ہیں اور میری ماں کس کی لخت جگر ہے۔ میں اسی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی: اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ پل صراط پر سے 70,000 حوروں کو ساتھ لیے گزرنے والی ہیں۔ میں وہی حسین ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہوں گے۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم ہرگز بے خبر نہیں ہوگے۔ اس کا جواب یزیدیوں کی طرف سے یہ ملا کہ اے امام، آپ کے فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان بھیجیں۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا: میں حجت مکمل کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کو دفع کرنے میں میری طرف سے کوئی کسر باقی نہ رہے، نہ کل کوئی یہ کہہ دے ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم امام عالی مقام کو پہچانتے نہ تھے۔ بہرحال دشمنوں پر جنگ کا بھوت سوار تھا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اطراف کے کچھ لوگ خبر سن کر آ گئے تھے، وہ یزیدیوں سے بھڑ گئے اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔
حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی معافی مانگی اور یزیدیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔